لئن شکرتم لازیدنکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر احسان اور فضل و کرم ہے جس نے اپنی توفیق عنایات اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کے تصدق سے آج ہمیں یہ عظیم دن نصیب فرمایا کہ مدرسہ حاضہ میں ایک اور طالب علم حافظ حامد علی اپنا قرآن پاک مکمل کر چکے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ممکن ہوا ہے۔ میں اس موقع پر اس بچے کو، اس کے والدین کو، اس کی فیملی کے جملہ احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خصوصاً بالخصوص ادارہ حاضہ کے سربراہ اور پرنسپل برادر اکبر مخلصی فی اللہ حضرت علامہ پروفیسر امجد خان قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، آپ کو صدہا مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے عرصہ دراز پہلے یہ باغ لگایا تھا جو دن بدن پھول رہا ہے، اور اس کی خوشبو دور دور تک لوگوں کے سینوں کو قرآن کی مہک سے خوشبودار کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام اساتذہ کرام، خصوصاً محترم المقام عزت مآب جناب قاری ممتاز حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، محترم برادرم حافظ حماد مصطفیٰ صاحب، اور نیولی کمر ہمارے محترم قاری محمد احسان صاحب، سب کو اور تمام طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ خصوصی طور پر آج یہ ہمارے اس پروگرام میں صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل فتح جان محترم ملک سجاد احمد صاحب تشریف لائے، میں آپ کو بھی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ انتظامیہ مسجد حاضہ جملہ اہلیان محلہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ادارہ حاضہ کے ساتھ انتظامیہ کا اہلیان محلہ کا ماشاءاللہ انتہائی مثالی کوپریٹ ہے، ہر حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور جو بھی کوئی پرابلم پیش آتی ہے ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں تو انتظامیہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتی ہے۔ ادارہ حاضہ کے پہلے دن سے لے کر اس وقت تک جتنے بھی لوگ کسی بھی حال میں انہوں نے اس ادارے کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک اس قرآن کی برکتیں ان کی قبروں میں بھی نزول فرمائے، ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جو لوگ زندہ ہیں اللہ پاک انہیں مزید بہتر سے بہتر انداز میں اپنی اس زندگی کے اندر قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مختصر سی گزارش اس بچے کے والدین سے کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ہر اس موقع پر میں کرتا ہوں، کہ قرآن پاک کی حفظ کی نعمت کا مل جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ عام بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ لیکن کسی بھی نعمت کے ملنے کے بعد اصل ڈیوٹی اس وقت شروع ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں فصل ہوتی ہے، بندہ ہل چلاتا ہے، فصل کاشت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، پانی دیتا ہے، لیکن جب فصل پک کر تیار ہو جائے، اس کا پھل لینے کا وقت ہو، اس وقت بندہ سستی کا مظاہرہ کرے تو وہ پکی ہوئی فصل بھی ختم ہو جاتی ہے اور بندہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس طرح حفظ کے مل جانے کے بعد والدین کی اصل ڈیوٹی اس وقت شروع ہوتی ہے کہ بچہ میچور ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنی عملی زندگی میں قدم رکھنے کے قریب ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو میچور سمجھتا ہے، اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ اب والدین کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس کے ساتھ اٹیچ رکھا جائے، قرآن کی حفاظت کی جائے، وہ بچہ پراپر اس کے ساتھ اٹیچ رہے اور ہر سال مصلح سنائے، تاکہ یہ نعمت جو ملی ہے یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے جب دعا کی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی،
مگر ساتھ یہ فرمایا کہ یاد رکھو قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ اس نعمت کے ملنے کے بعد اگر تم نے اس کی قدر نہ کی، اس کی اہمیت کو نہ سمجھا، اس کی قدر نہ کی، تو پھر تمہیں ایسا عذاب ملے گا جو کائنات میں اس سے پہلے کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ تو کسی نعمت کے ملنے کے بعد اگر وہ بندہ اس کی قدر نہیں کرتا تو اسے ایسی سزا دی جاتی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی ہوگی۔ یہ قانون قدرت ہے۔ اس لیے اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے، اللہ تعالیٰ کرے آپ اس کی قدر کریں، یہ بچہ کسی فیلڈ میں آگے جائے، اس کو اور مواقع دیں اور یہ بہترین عالم دین بنے اور دین کی خدمت بہتر سے بہتر انداز میں کرے، دین کا سپاہی بنے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اختتام کرتے ہوئے بساط احترام ملتمس ہوں پرنسپل ادارہ حضرہ پروفیسر امجد خان قاضی صاحب سے، وہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں اور دعا بھی فرمائیں۔ بہت شکریہ۔